بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سیریز کو آپ بڑے غور و تدبر سے دیکھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری آواز اتنی خراب ہے، نہ بولنے کا انداز آتا ہے مجھے، لیکن بس یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پہلو آپ کے گوش گزار کروں، اس لحاظ سے یہ سیریز بنانے بیٹھ گیا جو آپ لوگوں نے مقبولیت کی حد تک پسند کی۔ پچھلی سیریز میں رحمت للعالمین پارٹ 6 میں ہم نے یہاں تک جانا تھا کہ حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی جنگ سزار میں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک کیسے گزرا۔ اب آگے سجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ جنگ سجار والا واقعہ آخری تھا، اس سے پہلے کہ 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے۔ اس جنگ کے بعد ذی قعدہ کے مہینے میں 5 قبائل میں ایک عہد نامہ تیار ہوا۔ اس عہد نامے کو حلف الفجول کہا جاتا ہے۔ ان قبیلوں کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، عصا، بنو زہرہ۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے وہ مال خرید لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی۔ پھر اس نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو عدی سے فریاد کی لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ پھر اس نے ابو قبیس کے پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز کی کہ کوئی تو اس کا حق دلانے میں اس کی مدد فرمائے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہٰذا عاص قبیلے کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جذعان کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کسی اور جگہ کا ہو، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے بھی اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ آپ کو والد سے وراثت میں زیادہ کچھ نہیں ملا تھا، چنانچہ آپ جیسے ہی ہلکے پھلکے کام کرنے کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعود میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو وہاں بھی یہی پیشہ اختیار فرما لیا۔ یہاں اس مبارک مقام پر میں اپنا ذوق تحقیق بتانا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی اور رسول کو بکریوں کے ریوڑ کی ذمہ داری سونپی۔ آپ غور کرنا ذرا اس جانب، آخر کیا سبب ہو سکتا ہے؟ میرا ذوق یہ ہے کہ بکریوں کے ریوڑ کے ذریعے اللہ ایک تربیت ہی رسولوں کو سکھاتا ہے۔ بکریوں کے ریوڑ میں سبھی بکریاں ایک مزاج کی نہیں ہوتی، کچھ شرارتی، کچھ سرکش، کچھ سادہ مزاج کی ہوتی ہیں۔ سارا دن ان پر محنت کرنا ہوتی ہے، انہیں کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنا ہوتی ہے کہ کوئی وحشی درندہ انہیں اچک نہ لے جائے۔ پھر شام کو اپنے مالکوں کو صحیح سالم سونپنا ہوتا ہے۔ بس یہی رسولوں کی قوم بھی ایک بکریوں کا ریوڑ ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے حکم سے امت کی ڈریل کر رہے ہوتے ہیں، تربیت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی زندگی خوشنما گزرے اور شیطان نما وحشی درندہ ہمیں اچک نہ لے جائے، اور جب ہماری زندگی کی شام ہو تو ہم اپنے مالک کی حقیقی کے سامنے صحیح اور سالم پیش ہوں۔ بس ایسے ہی ذہن میں خیال آیا تو بول دیا۔ کم عمری میں بکریاں چرانا رسولوں کی سنت بھی ہے، اور ہمارے آقا جوان ہو گئے تو تجارت شروع کی۔ آپ بہت جلد تمام تاجروں میں امانت دار، ایماندار اور سچے مشہور ہو گئے۔ ویسے بھی آپ کی سیرت مبارک بھی یہی تھی، اور اسی بنا پر آپ کو امین لقب سے نوازا گیا۔ یہ تمام خوبیوں کی شہرت سیدہ خدیجہ علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال و متاع کی پیشکش کی۔ سیدہ خدیجہ عزت و مال کے لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ لوگوں کو اجرت دے کر اپنا مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ چنانچہ آقا راضی ہو گئے اور سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ نفع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں ہوا تھا۔ شام سے آپ مکہ واپس تشریف لائے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت اور نفع کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی حضور کی باتیں آپ کو بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ نے آقا کو اپنی سہیلی کے ذریعے شادی کی
خواہش ظاہر کی۔ آقا نے سیدہ خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا۔ اس طرح بات طے ہو گئی۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 ماہ اور کچھ روز بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن ایاس مخزومی سے ہوئی تھی، بعد ازاں ان کا انتقال ہو گیا تو ابو حالہ تیمہ سے ہوئی، اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی پاک دامنی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ عربوں میں آپ کی پاک دامنی کی شہرت سے عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام دیا سیدہ کو، مگر آپ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حضور کی طرف مائل کر دیا اور آقا کی جوزیت کا شرف نصیب ہوا۔ سیدہ خدیجہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات تھیں۔ آپ کی حیات میں آقا نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہزادے اور شہزادیاں آپ سیدہ کے بطن مبارک سے ہی ہوئے۔ ان کے اسم شریف یہ ہیں: پہلے حضرت قاسم، پھر سیدہ زینب، پھر سیدہ رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر تمام سیداؤں کی سیدہ فاطمہ، پھر حضرت عبداللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہزادے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، البتہ تمام شہزادیوں نے عہد نبوت کا زمانہ پایا اور ہجرت بھی، اور معزز انسانوں کو ہی کام میں حصہ لینے کی اجازت تھی۔ اس کار خیر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام رومی میسر کر رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی پہلی دیوار خانہ کعبہ سے شمال کی طرف سے تعمیر کی شروعات کی گئی، جو خانہ کعبہ سے 6 ہاتھ چھوڑ کر ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ مال چونکہ زیادہ جمع نہ ہوا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اٹھائی بنیادوں پر تعمیر شروع کی جائے، تو یہ نشانی کے طور پر دیوار بنائی گئی تھی تاکہ علامت باقی رہے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ گئی تو ہر سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت اعتراض ہونے لگے اور کشیدگی پھیل گئی، اور 4-5 روز اسی میں گزر گئے۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم شریف میں خون ریزی ہو جائے۔ آخر ابو امیہ نے ہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، آخر وہ امین ہیں، صادق ہیں۔ سبھی سردار مکہ اس بات پر راضی ہو گئے اور آپ کے در دولت خانہ پر حاضر ہوئے۔ مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آپ سے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سرداروں سے کہا کہ اس چادر کو کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام پر پہنچ گئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، لہٰذا تمام انبیاء اور رسولوں کی خوبیاں ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ خوبیوں کا مالک بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ نیک، پاک، طاہر اور امین، صادق، بہترین، سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا تھا، جس کی کوئی نظیر نہیں، نہ ہے، نہ تا قیامت تک ہوگی۔ صلاۃ و سلام کے بارے میں حضرت ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے: وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے نور برستا، ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ بہت ہی صلہ رحم تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، غریب اور کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا۔ اللہ نے آپ کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا۔ آپ مکہ میں چل رہی تمام خرافاتی رسم و رواج کے خلاف تھے، ان میں شرکت نہ فرماتے اور تمام برائیوں سے محفوظ رہتے۔ آپ نے کبھی مکہ کے بتوں کی جانب نظر بھر کے دیکھا تک نہیں۔ شراب نوشی اور جوؤں کی مجلسوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے، جبکہ یہی مجلسیں جوانوں کو بہت پسند آتی تھی۔ اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی۔ عربوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ بنا دیا تھا، وہ ہمیشہ غمگین رہنے لگے تھے۔ آپ اپنے چاروں اور جہالت اور شرک کو دیکھ کر افسوسناک ہوتے کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین ابراہیم کو وہ لوگ بالکل بھول چکے تھے، جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ اللہ کی وحدانیت کو مانتے تو ہیں، مگر بت پرستی میں مشرک بنا دیا، بتوں کی شکل میں اپنا نیا معبود بنا لیا ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے،
بت پرستی کا یہ عالم ہے کہ گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے مجسمے رکھ لیے تھے، اور تو اور حد یہ ہے کہ سفر میں جاتے تو ستو کا بت بنا لیتے، اور جب ضرورت پڑتی بھوک لگتی تو اپنے معبودوں کو گھول کر پی جاتے۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عورت بیچاری کی حالت اس قدر ذلیل اور ردی تھی کہ وہ بکریوں، اونٹوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی۔ شادیوں پر کوئی روک نہیں تھی، ایک مرد چاہے جتنی شادیاں کرتا تھا، اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کرے ان سے جسمانی تعلق پیدا کر سکتی تھی۔ ویسے یہ جہالت کا دور دوبارہ لوٹ آیا ہے ویسٹرن کلچر میں، کچھ انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی، جسے لیو ان ریلیشن شپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی ہر برائی کی جاتی ہے۔ جہالت 1450 سال پہلے تھی، حتیٰ کہ گراوٹ کی یہ انتہا تھی کہ منقولہ اور موصوری جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹوں کو وراثت میں ملتی تھیں، اور وہ اپنی حقیقی ماں کے سوا اپنی سوتیلی ماں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی حیا محسوس نہیں کرتا تھا۔ باقی آئندہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے۔ اللہ حافظ۔